ہمارا لیڈر کہتا ہے پورا من ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دیں گے اور پورا من کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے، پیسہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم اپنے گھر کی جائیداد بیچ کے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنے حق اس طریقے سے لیں۔ یہ روایت، یہ رواج ہم نہیں مانتے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم کرسی والے نہیں ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے، کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے۔ لگاؤ گورنر راج، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس بینڈر کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس پورے صوبے کی عوام، کیا ہمارا خون سفید ہے؟ کیا ہمارا خون سفید ہے؟ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم کریں، اس کی بھیڑ بھی ہم چڑھیں، مینڈیٹ بھی ہمارا چوری ہو، لیڈر بھی ہمارا جیل میں، گولیاں بھی ہم کھائیں، پورا من احتجاج بھی ہم نہ کر سکیں؟ اگر ایسے ہے پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نعرہ لگا دیں کہ ایسے ہے تو پھر ایسا ہی صحیح ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ 245 لگا کر اس دفعہ انہوں نے گولیاں ہمیں فوج سے مروائی۔ میں فوج کے ان سپاہیوں کو یہاں سے مخاطب ہوں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھنا ضرور اور سوچنا کہ اگر ایسا کام تمہارے بچے کے ساتھ ہوا ہوتا تو تمہاری بیوی کیا سوچتی، اس کی ماں کیا سوچتی، اور مارنے والے کے بارے میں کون سی بد دعا دیتی، کون سی آہ نکلتی اس کے دل سے، سوچنا ضرور۔ ایسے حکم کو مان کر ایک نوکری کے لیے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے جو حرکت کی ہے تمہیں اس جہان اور اس جہان انشاءاللہ سکون نہیں ملے گا۔ اور میری یہ دعا ہے، بربلا یہ دعا ہے میری کہ یا اللہ ان لوگوں کو ایسی تکلیف، ایسا دکھ، ایسا درد دکھا کہ تاریخ میں لوگوں کو مثال ملے کہ لوگوں نے ایسا کیا تھا، اور عبرت کے نشان کے طور پر آپ کی تکالیف اور ضلالت لوگ دیکھیں اور وہ سمجھ آئے تاکہ دوبارہ کوئی ایسا نہ کرے۔ ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی چاہیے، ہمیں عمران خان کی رہائی جلد سے جلد چاہیے، ورنہ یہ جو تم فسائیت کے ذریعے گولیاں مار کے ہٹا رہے ہو، ہم پھر گولیوں کا جواب گولیوں سے دے کے تیار ہو کے آئیں گے، تب جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم نہیں تم ہوگے۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ اس صوبے کا یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں بے شرم اور بے غیرت کہ بھاگ گئے۔ میرا ورکر کوئی ملیٹنٹ ہے؟ میرے لوگ کیا ملیٹنٹ ہیں؟ کیا دہشت گرد ہیں؟ تم ان پہ گولیاں مارو گے اور وہ بیچارے کھڑے رہیں گے۔ ہاں، اب جب اسلحہ اٹھا کے آئیں گے پھر تمہیں بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں کہ بھگاتے ہیں۔ پھر تگڑے ہو جانا، پھر تگڑے ہو جانا، پھر سنبھالنا اپنے ان لوگوں کو کہ بھاگتا کون ہے۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دیں گے اور پورا من کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے، اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے، پیسہ ہمارے پاس بھی ہے، ہم اپنے گھر کی جائیداد بیچ کے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنے حق اس طریقے سے لیں۔ یہ روایت، یہ رواج ہم نہیں مانتے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم کرسی والے نہیں ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی کرسیوں پر، لعنت بھیجتے ہیں کہ تم ہمیں ڈرا لو گے، کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے۔ لگاؤ گورنر راج، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس کہ تمہارے باپ میں جرأت ہے، لگاؤ گورنر راج تم۔ اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس بینڈر کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے تو ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس پہ سکون مل رہا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو جائے۔ پھر اگر تمہیں مارنے میں ہمیں سکون ملنا شروع ہو گیا تو یہ 25 کروڑ عوام ہے، اس 25 کروڑ عوام نے جب اپنا سکون کو جنون بنا لیا تو اس جنون کا بھی مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ حق کے لیے مریں گے، اور اگر حق نہیں ملے گا اور اسی طرح جس طرح ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، ہم حق کے لیے ماریں گے بھی صحیح۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔